مہرین کے کانوں میں گولی چلنے کی آواز گونجی تو اس کا دل جیسے سینے سے نکل کے حلق میں آ گیا۔ وہ حواس باختہ دروازے کی طرف لپکی مگر دروازہ بند تھا۔ پیچھے سے طارق کی وحشیانہ چیخ سنائی دی، آج تجھے عزت کے نام پہ قربان کروں گا۔ اس کے قدم لرز گئے مگر دماغ نے ایک ہی راستہ بتایا کہ کھڑکی سے چھلانگ لگاؤ۔ پاؤں چھلنی ہو گئے مگر وہ دوڑتی رہی۔ ہر قدم کے ساتھ سانس پھٹ رہی تھی اور کانوں میں خالہ کی کپکپاتی آواز گونج رہی تھی، طارق خدا کے لیے یہ تیرے بھائی کی امانت ہے۔ لیکن طارق کے ہاتھ میں لوہے کی راڈ اور آنکھوں میں وحشت بھری ہوئی تھی۔ گیٹ کے قریب پہنچ کے اس نے پوری طاقت سے کنڈا کھولا اور جیسے ہی گیٹ دھڑام سے کھلا، سامنے کھڑا شخص وہ تھا جس کا ذکر آتے ہی گھر کے سب چہروں پہ زہر بھر جاتا تھا۔ گھر کے صحن میں آم کے درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھی مہرین چولہے پہ دودھ ابال رہی تھی۔ دور سے ڈھول کی ہلکی ہلکی تھاپ آ رہی تھی کیونکہ خالہ کی بیٹی نصرت کی مہندی تھی۔ ساتھ والا گھر تھا اس لیے ڈھولک اور ٹپوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اسے بھی اپنا کام ختم کر کے وہیں جانا تھا، اس لیے وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی کیونکہ آج اس کا دیدار ہونے والا تھا جسے دیکھے 6 مہینے گزر گئے تھے، اور ان 6 مہینوں میں اس کا دل 1000 بار اسے دیکھنے کو مچلا تھا۔ وہ فاروق تھا، اس کی خالہ کا بیٹا، اور اب کی بار تو وہ ہمیشہ کے لیے شہر سے انجینئرنگ مکمل کر کے واپس آیا تھا۔ ہمیشہ سے خاندان میں سب کا لاڈلا رہا تھا۔ لمبا قد، گہری آنکھیں اور ان میں چمکتی ہوئی محبت کی ایک کرن جس پہ مہرین دل ہی دل میں کئی بار پگھل چکی تھی مگر کبھی ہمت نہ ہوئی کہ نظر بھر کے دیکھ سکے۔ کچھ حیا کا تقاضا تھا، کچھ خاندان کی سختیاں۔ دودھ ابل چکا تھا، اسے بس اب اپنے ابا کے لیے لسی تیار کرنی تھی۔ اس کے بعد وہ خالہ کے گھر جانے والی تھی۔ لسی بلوتے بلوتے آنکھوں میں کچھ خوبصورت سے پل سمانے لگے۔ فاروق جب پچھلی بار واپس آیا تھا تو اس نے پہلی بار مہرین کے سامنے اپنے جذبات رکھے تھے۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو، شہر کی ہر لڑکی تمہارے آگے پھیکی ہے۔ مہرین کا دل اس جملے پہ بے قابو دھڑکا تھا اور اس نے ہلکی سی ہنسی دبا کے بس جی کہا تھا، اور فاروق اس کے سامنے ہی چارپائی پہ بیٹھ گیا تھا۔ گہری آنکھوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے وہ مہرین کو پوری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں فاروق بھائی؟ بہت ہمت کر کے اس نے فاروق سے پوچھا۔ فاروق کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ بھائی تو نہ کہا کرو مہرین، دل بند ہونے لگتا ہے میرا۔ فاروق کی اس بات پہ مہرین کا چہرہ گلاب ہی پڑ گیا۔ نظریں چراتی وہ تیزی سے منظر سے غائب ہوئی تھی، اور اس کے اگلے ہی دن فاروق واپس شہر لوٹ گیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے مہرین کی آنکھوں میں وہ سپنے بھر گیا جن کے ساتھ اس نے 6 مہینے گزارے تھے، اور آج وہ لوٹ کر آ رہا تھا۔ لسی تیار کر کے فارغ ہوئی تو اماں کو بتاتی ہوئی وہ خالہ کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر فاروق پر گئی، جو شاید کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے ہی مہرین کا دل دھڑکنا بھول گیا، جبکہ فاروق کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک بھر چکی تھی۔ کتنی دیر لگا دی مہرین، کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ فاروق نے جان بوجھ کے اسے چھیڑا تھا اور اپنے قریب ہی بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ مہرین کی تو جان نکل گئی۔ خالہ کی موجودگی میں وہ فاروق کے اتنے قریب کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ اس لیے فاروق کے اشارے کو نظر انداز کرتے وہ تھوڑا دور ہو کے بیٹھ گئی۔ فاروق نے ناراض نظروں سے اسے دیکھا اور قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہرین تذبذب کا شکار ہو گئی، لیکن جب فاروق کی آنکھوں میں ناراضگی دیکھی تو مجبوراً اٹھ کر فاروق کے پیروں کے قریب جا بیٹھی۔ فاروق اور خالہ تو تخت پہ بیٹھے تھے اور وہ وہیں نیچے بیٹھ کر لڑکیوں کے ساتھ ٹپے گانے لگی، لیکن ڈھولک کی تال سے زیادہ تیزی سے دل دھڑک رہا تھا۔ تالیاں بجاتے، ٹپے گاتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے اپنی کمر پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کے پلٹ کے دیکھا تو فاروق کے پیر کی انگلیاں تھیں جو دھیرے دھیرے اس کی کمر پہ حرکت کر رہی تھیں۔ مہرین کا دل لرز اٹھا۔ وہ تھوڑا سا آگے کھسک کے ہوئی، لیکن فاروق نے اپنے پیر کی انگلی اور انگوٹھے سے اس کی شرٹ پکڑ کے پیچھے کو کھینچا۔
مہرین نے گردن موڑ لی اور التجا بھری نظر اس پہ ڈالی، لیکن فاروق کے چہرے کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ بظاہر وہ وہاں بیٹھا تھا، اپنی ماں کے ساتھ لاڈ کر رہا تھا، لیکن اس کی ساری توجہ مہرین کی طرف تھی۔ مہرین کو یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، اس لیے وہ تیزی سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ خالہ، میں نصرت کو دیکھ کے آتی ہوں۔ خالہ کے بہانے فاروق کو جتایا اور نصرت کے کمرے کی طرف دوڑ پڑی۔ اسے دیکھتے ہی نصرت کھل اٹھی۔ آ گئی تم؟ بھائی جب سے آئے ہیں تمہارے دیدار کو ترس رہے ہیں، کتنی ہی بار پوچھ چکے مہرین کہاں رہ گئی ہے۔ نصرت کی بات پہ مہرین کا چہرہ ایک دم ہی لال پڑا تھا۔ خدا کے واسطے نصرت، آہستہ بولو، کہیں کوئی سن نہ لے۔ نصرت اپنے بھائی کی رازدار تھی، اور کہیں نہ کہیں اسے بھی یہ اندازہ تھا کہ مہرین بھی فاروق کو پسند کرتی ہے، اس لیے اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی تھی۔ مائیوں کی رسم ختم ہوئی اور مغرب کا اندھیرا پھیلنے لگا تو مہرین نے واپس گھر کی راہ لی۔ اگلے دن بارات تھی، خوب شور شرابہ اور ہنگامہ چل رہا تھا۔ مہرین نے ابھی تیاریاں شروع کی ہی تھیں کہ دروازہ بجنے کی آواز سنائی دی۔ اماں تو پہلے ہی خالہ کی طرف تھیں، ابا کھیتوں پہ گئے تھے، تو اس وقت کون آیا تھا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ دروازے پہ گئی تو فاروق کو کھڑا دیکھ کے جلدی سے دوپٹے کا پلو سر پہ ٹکا لیا۔ فاروق اجازت لیتا اندر آ گیا، ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو مہرین کی طرف بڑھا دیا۔ آج بارات میں یہ پہننا۔ گہری نگاہیں مہرین پہ جماتے ہوئے وہ محبت سے بولا، تو مہرین نے جلدی سے شاپر تھام لیا۔ اماں کو کیا بتاؤں گی کہاں سے آیا ہے یہ جوڑا؟ ساتھ ہی مہرین کو اماں کی فکر بھی ستا رہی تھی۔ کہہ دینا فاروق لایا تھا، میں اماں کے لیے بھی لایا ہوں اور نصرت کے لیے بھی، اور پھر تم خالہ کی بیٹی ہو، تمہارے لیے بھی لایا ہوں۔ فاروق نے خود ہی جواز دے دیا اور اسے جلدی سے تیار ہونے کا کہہ کے نکل گیا۔ فاروق کے جاتے ہی مہرین نے شاپر کھولا تو اتنا حسین جوڑا دیکھ کے بس دیکھتی رہ گئی۔ شہری کپڑے تھے، کیسے پسند نہ آتے۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری طرح سج دھج کر بارات میں پہنچی تو ہر نظر اس پہ ٹک گئی۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا اور وہ شرماتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ نصرت کی رخصتی ہوئی اور پھر سارے گھر والے ایک ساتھ بیٹھے تو خالہ نے اچانک ہی مہرین کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ مہرین جو وہیں پہ سب کو کھانا پروس رہی تھی ایک دم ہکا بکا رہ گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ فاروق اور مہرین کی شادی جلدی کر دوں، پھر طارق کی باری آنی ہے، میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں گی۔ خالہ نے سب کے سامنے ایک دم ہی اس کے اور فاروق کے رشتے کی بات کر کے اس کی جان نکال لی تھی۔ وہ جو سب کو کھانا دے رہی تھی لمحے بھر میں باورچی خانے میں غائب ہو گئی۔ اس کے اس طرح سے غائب ہونے کو فاروق نے پوری طرح دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا۔ فاروق کی شہر میں اچھی نوکری لگ گئی ہے، شادی کر کے بیوی کو بھی وہیں لے جائے گا۔ میں تو کہتی ہوں اپنی مہرین کے نصیب بہت ہی اچھے ہیں۔ خالہ نے خود ہی اپنی طرف سے رشتہ پکا ہونے کی خبر بھی سنا دی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ مہرین کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا، اور واقعی مہرین کے ماں باپ نے فوراً رضامندی دے دی تھی۔ چٹ منگنی اور پٹ بیاہ کی طرح اسی مہینے کی 15 تاریخ کو شادی طے پا گئی، کیونکہ فاروق کو واپس لوٹنا تھا اور وہ مہرین کو اب کی بار اپنے ساتھ شہر لے جانا چاہتا تھا۔ بات پکی ہوئی، مبارکباد کا شور گونجا۔ جہاں سب مہرین کو مبارکباد دے رہے تھے وہیں سب کی نظروں سے بچ کر فاروق بھی اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اب تو خوش ہونا، میں نے محبت کے دعوے نہیں کیے تھے لیکن محبت کو منزل دے دی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ خمار آلود لہجے میں بولا تو مہرین شرم سے نظریں چرا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن گزرے اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ مہرین رخصت ہوئی اور فاروق کے کمرے میں پہنچی تو پورا کمرہ اس کے لیے خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا۔ فاروق نے محبت سے اسے سینے سے لگایا، اپنی بےتابیوں کا اظہار کرنے لگا۔ ملن کی رات تھی، دونوں ہی ایک دوسرے کا ساتھ پا کر مکمل ہو چکے تھے۔ ایک ہفتہ گاؤں کی خوبصورت فضاؤں میں گزارنے کے بعد مہرین کا ہاتھ تھام کر فاروق نے شہر کا سفر طے کیا۔ شہر میں فاروق کا ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو اسے کمپنی کی طرف سے ہی ملا تھا۔ اسی بلڈنگ میں اور لوگ بھی تھے جنہیں کمپنی نے چھوٹے چھوٹے فلیٹس دیے تھے تاکہ وہیں پہ سب لوگ رہ سکیں، اور انہی میں ایک زوار تھا۔ زوار اور فاروق بہت اچھے دوست تھے، اس لیے جب زوار کو پتہ چلا کہ فاروق اپنی بیوی کو لے کے شہر آ رہا ہے
تو وہ پہلے ہی اس کے فلیٹ کو پوری طرح سجا چکا تھا۔ زوار اور اس کی ماں نے مل کر فاروق اور مہرین کو شہر میں خوش آمدید کہا۔ مہرین پہلی بار شہر آئی تھی، اس لیے اس کے لیے سب کچھ نیا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ شہر کی دنیا میں فاروق کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے لگی۔ زوار کا ان کے گھر پہ بہت آنا جانا تھا، بہت زیادہ دوستی تھی، اس لیے مہرین کی بھی زوار سے بات چیت ہو گئی۔ زوار اسے بہت عزت دیتا تھا۔ فاروق کی غیر موجودگی میں اگر مہرین کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو زوار بہت خیال رکھتا تھا۔ مہرین کو شہر آئے 6 مہینے گزرے تھے اور سب کچھ کافی حد تک سیٹ ہو گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ مہرین کو اچانک ہی سر درد محسوس ہوا۔ دوا کی ضرورت ہوئی تو اس نے فاروق کو کال کی۔ فاروق نے زوار کو کہہ دیا۔ زوار دوا لے کے اس کے فلیٹ پہ آیا تو یہ دیکھ کے حیران ہوا کہ فاروق کے فلیٹ کی لائٹ نہیں تھی۔ مہرین بھابی سب جگہ تو لائٹ ہے، آپ کے فلیٹ کی لائٹ کیوں نہیں ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو مہرین خود بھی حیران ہوئی۔ مجھے تو معلوم نہیں سب جگہ لائٹ ہے، گرمی سے تو میرے سر میں درد شروع ہوا ہے۔ دوا کا پتہ ہاتھ میں پکڑتے اس نے زوار کو بتایا۔ وہ کہنے لگا میں آ کے چیک کر لوں، ایسا نہ ہو مین سوئچ میں کچھ مسئلہ ہو۔ فلیٹ کا مین سوئچ ڈرائنگ روم والی سائڈ پہ اندر کو لگا ہوا تھا۔ زوار نے اجازت مانگی تو مہرین نے فوراً اجازت دے دی۔ گرمی بھی شدید تھی اور فلیٹ میں زیادہ روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا۔ حبس اور گھٹن سے اس کی طبیعت اور بگڑ رہی تھی۔ زوار آ کر بورڈ چیک کرنے لگا۔ کوئی تار نکلا ہوا تھا۔ بھابی مجھے ٹول باکس لا کے دے دیں، یہ ابھی صحیح ہو جائے گا۔ زوار کے ٹول باکس مانگنے پہ مہرین ایک دم ہی پریشان ہو گئی۔ مجھے تو نہیں پتا ٹول باکس کہاں رکھا ہوتا ہے۔ اچھا آپ پریشان نہ ہو، میں فون کر کے فاروق سے خود ہی پوچھ لیتا ہوں۔ زوار نے فاروق کو فون لگا کے ساری بات بتائی تو فاروق نے اسے مطلوبہ جگہ بتا دی۔ بھابی اسٹور روم میں اوپر مچان میں رکھا ہے، آپ کا ہاتھ نہیں جائے گا، میں خود نکال لیتا ہوں۔ بیڈ روم کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اسٹور بنا ہوا تھا۔ زوار اسٹور کے اندر چڑھ گیا اور اوپر چڑھ کر مچان میں سے ٹول باکس نکال کے نیچے رکھا تو اس کے کپڑے پورے مٹی میں بھر گئے۔ کافی عرصے سے اسٹور روم کی صفائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس کے پورے شلوار قمیض پر مٹی ہی مٹی لگ گئی۔ سیاہ شلوار قمیض سفید ہو گیا تھا، مٹی کی وجہ سے اسے چھینکیں بھی آنے لگیں۔ بھابی میں ہاتھ دھو سکتا ہوں کیا؟ وہ ذرا شرمندہ ہو کے پوچھنے لگا، کیونکہ پورے فلیٹ میں ایک ہی واش روم تھا اور وہ بیڈ روم کے اندر تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں زوار بھائی، آپ کے پورے ہاتھ منہ پہ مٹی لگی ہے، اسی وجہ سے آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں۔ زوار واش روم میں گیا، ہاتھ منہ دھو کے باہر نکلا۔ بیڈ روم کے دروازے پہ مہرین کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی جب گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ زوار کے آنے کے بعد مہرین نے دروازہ لاک نہیں کیا تھا، اس لیے دروازہ کھلنے کی آواز پہ پلٹ کے دیکھا تو طارق کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ طارق فاروق کا چھوٹا بھائی تھا جو بنا اطلاع دیے گاؤں سے شہر آیا تھا۔ مہرین بھابی دروازہ کیوں کھلا ہے؟ شہر کا ماحول تو ویسے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے لاک کیوں نہیں کیا ہوا؟ وہ کہتے کہتے اندر آیا اور اتنے میں اس کی نظر زوار پہ پڑی جو واش روم سے منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلا تھا۔ یہ کون ہے؟ طارق کا اچانک ہی لہجہ بدلا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ طارق یہ فاروق کا دوست ہے، گھر کی لائٹ نہیں ہے نا تو بس یہ وہی ٹھیک کرنے آیا ہے۔ مہرین نے سکون سے جواب دیا، لیکن طارق کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ کیا مطلب بھائی کا دوست ہے؟ بھائی گھر پہ موجود نہیں ہے، ایسے کسی بھی غیر مرد کو آپ اندر کیسے بلا سکتی ہیں؟ کیا بھول گئی ہیں ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا؟ ذرا دیر گرمی برداشت نہیں ہوئی آپ سے کہ آپ بھائی کے آنے کا انتظار کر لیں؟ اور تم چلو نکلو یہاں سے۔ طارق نے اتنی بدتمیزی سے زوار سے بات کی کہ وہ بالکل ہی حیران رہ گیا اور ساتھ ہی شرمندہ بھی۔ میں بس لائٹ ٹھیک کر رہا تھا اور مہرین میرے لیے بھابی جیسی ہی ہے، نہ جانے کیوں وہ صفائی دینے لگا۔ سنائی نہیں دیا؟ میں نے کہا دفع ہو یہاں سے، اور خبردار جو آئندہ اس فلیٹ میں قدم بھی رکھا تو۔ طارق کے خون میں گاؤں کی مہک تھی۔ غیرت کے نام پہ جان لینے اور دینے والے خاندان سے تعلق رکھنے والے طارق کے لیے یہ بات ہرگز بھی گوارا نہیں تھی کہ اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں کوئی بھی بھابی کے ساتھ فلیٹ میں موجود ہوتا۔ طارق کیا ہو گیا؟ کیوں بدتمیزی کر رہے ہو؟ وہ میری مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔
مہرین زوار کے آگے جی بھر کے شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسی لیے طارق کو ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ بہت ہمدردی آ رہی ہے آپ کو، آپ بھی اسی کے ساتھ چلی جائیں، بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ طارق غصے سے پاگل ہوا تو جو منہ میں آیا کہتا چلا گیا۔ زوار فوراً ہی نکل کے معذرت کرتے اپنے فلیٹ کی طرف چلا گیا تھا اور مہرین منہ پہ دوپٹہ رکھ کے رونے لگی تھی۔ اتنی بے عزتی کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، جبکہ اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ فلیٹ میں اندھیرا تھا، لائٹ نہیں تھی، یہ بات طارق کو بھی نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مہرین کے کردار کو شکی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ اماں نے کہا ہے کہ اس چھٹیوں میں آپ لوگ واپس گاؤں آ جائیں۔ میرا اور فرحین کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی موجودگی میں رسم ہو جائے گی۔ بھائی فون نہیں اٹھا رہے تھے، اماں نے 2 دن ٹرائی کیا، اس لیے میں خود چل کے آیا ہوں تاکہ خیر خیریت دیکھ سکوں، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی دیکھنے کو مل گیا ہے۔ وہ جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے واپس لوٹ گیا تھا۔ گھٹن گرمی سے مہرین کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ شام کو جب فاروق واپس لوٹا تو مہرین نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی، جسے سن کے فاروق جی بھر کے شرمندہ ہوا، کیونکہ زوار کے ساتھ اس کے تعلقات بہت ہی اچھے تھے۔ وہ فوراً ہی زوار کے فلیٹ پہ گیا اور اس سے معافی مانگی۔ زوار نے فوراً کہہ دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، لیکن فاروق کے دل کو قرار نہ آیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ طارق کا منہ توڑ دیتا، جس نے اس کے دوست کے آگے اسے بے عزت کروا کے رکھ دیا تھا۔ زوار سے معافی مانگ کے وہ واپس لوٹا تو مہرین کو سامان سمیٹنے کا کہا۔ مہرین حیران رہ گئی، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ گاؤں جا رہے ہیں، 2 دن کی چھٹی ہے، ہفتہ اتوار گاؤں میں گزار کے آئیں گے، اور ذرا طارق کا دماغ بھی جگہ پہ لاؤں، اسے ذرا تمیز نہیں ہے کہ کس سے کیسے بات کرتے ہیں۔ فاروق کا غصہ کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پلیز فاروق، ابھی ہم گاؤں نہیں جا رہے، پہلے آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی اور طارق کی لڑائی ہو، آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اس کا مزاج کیسا ہے، اور آپ بھی غصے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، جانے دیجیے۔ مہرین کے منع کرنے کے باوجود فاروق نہ مانا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے ایک پرائیویٹ کار کی جس کے ذریعے وہ 5 گھنٹوں میں گاؤں پہنچ گئے، لیکن بدقسمتی سے راستے میں بدترین حادثہ ہوا اور فاروق اور ڈرائیور موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے۔ زخموں سے چور مہرین کو ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ 2 دن ہوش سے بیگانہ رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو پتہ چلا کہ اس کی پوری دنیا ہی لٹ چکی ہے۔ زبان پہ خاموشی تھی اور وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ ہاتھوں پہ پٹی بندھی تھی، ماتھے پہ گہرا زخم تھا اور دل پر ایک ایسا زخم جس کا کوئی مرہم نہیں تھا۔ اماں اور ابا اس کے پاس نہیں تھے، صرف خالہ کے آنسو اور طارق کا پتھر سا چہرہ۔ فاروق، مہرین کے لبوں سے بس اتنا نکلا۔ خالہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، لیکن طارق نے اس کی طرف سیدھی نظر سے دیکھا اور خشک لہجے میں کہا، فاروق نہیں رہا، اب تمہیں ہمارے ساتھ گاؤں جانا ہوگا۔ یہ سن کے مہرین کے اندر طوفان برپا ہو گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، لیکن آواز نہ نکلی۔ چند دن بعد فاروق کے جنازے کی مٹی بھی بیٹھنے نہیں پائی تھی کہ گاؤں کے ماحول کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ زوار کا ذکر کرتے، کچھ طارق کی غیرت کی کہانیاں سناتے۔ طارق نے شہر سے لوٹنے کے بعد گھر آ کے بھی کافی ہنگامہ کیا تھا اور اپنے گھر والوں کو زوار کے حوالے سے نہ جانے کیا کچھ بتایا تھا کہ یہ قصے کہانیاں گاؤں میں بھی پھیل گئے۔ خالہ کو اس کے کردار پہ پورا یقین تھا، اس لیے وہ طارق کی باتوں کو نظر انداز کر چکی تھیں۔ وہ مستقل مہرین کی دلجوئی کرتی، جسے پوری طرح سے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، مگر طارق کا رویہ سخت سے سخت تر ہوتا چلا گیا۔ فاروق کی بیوہ ہو کے اب تمہارا ہر قدم ہر سانس ہمارے حکم سے چلے گا۔ طارق کے الفاظ میں ایک زہر تھا جو ہر روز مہرین کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ وہ مستقل سفید لباس اور بنا چوڑیوں کے سونے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تھی۔ دن مہینوں میں بدلے، مہرین نے خود کو گھر کی 4 دیواری میں قید کر لیا۔ فاروق کے ساتھ گزارے وہ چند مہینے
اس کے لمس، اس کے خواب سب ایک دھند کی طرح ذہن میں تیرتے رہے، مگر طارق کی نظروں میں وہ اب بھی شک کا پتلا تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے عدت کے دن گزارے اور اس کی عدت ختم ہونے کے بعد زوار اپنی ماں کو لے کے تعزیت کے لیے چلا آیا، اس بات سے بے خبر کہ گاؤں بھر میں اس کے نام کے افسانے مہرین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ زوار پہ نظر پڑتے ہی طارق ایک بار پھر غصے اور نفرت کا شکار ہوا۔ تو کیوں آیا ہے یہاں؟ تیری وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ یقیناً اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کی پیٹھ پیچھے تو بھابھی کے ساتھ فلیٹ میں تھا، اسی لیے تو وہ بھابھی کو واپس گاؤں لے کے آ رہا تھا۔ طارق نے اپنے طور پہ ہی سب کچھ سوچا ہوا تھا، اس لیے اس نے وہی باتیں زوار کے سامنے دہرائیں، اور تب جا کے مہرین کو سمجھ آیا کہ طارق اپنے بھائی کی موت کی وجہ اسے اور زوار کو سمجھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زوار کوئی صفائی دیتا، فاروق کی ماں نے ہاتھ جوڑے اور زوار اور اس کی ماں کو واپس جانے کا کہا۔ زوار کی ماں سیدھی سادی تھی، اس لیے بیٹے سے کہنے لگیں کہ اب واپس چلتے ہیں، یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ زوار نے ماں کو تو واپس بھیج دیا لیکن خود واپس نہ پلٹا۔ اماں میں ابھی شہر نہیں آ سکتا، مجھے لگتا ہے میری وجہ سے مہرین مشکل میں ہے۔ میں طارق کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق صرف میرا دوست ہی نہیں تھا بلکہ میرے لیے بھائیوں جیسا تھا، اور وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتا تھا کہ جب بھی میں نہ ہوں تو مہرین کی ذمہ داری تمہیں دیکھنی ہے۔ اب وہ نہیں رہا تو مہرین کے کردار کو صاف کرنا میرا فرض ہے۔ میں یہیں گاؤں کے باہر ایک سرائے میں ٹھہرا ہوا ہوں، صحیح وقت آنے پہ میں خود طارق سے ملاقات کروں گا اور اسے سب کچھ بتاؤں گا، اسے سمجھاؤں گا تاکہ مہرین کی زندگی مزید عذاب نہ بنے۔ زوار کی ماں نے کوشش کی تھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ کسی بھی طرح لے جائے، لیکن وہ مہرین کے دامن پہ لگے داغ کو مٹانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ساری زندگی اپنے خاندان والوں کی نظروں میں مشکوک رہے۔ اس نے گاؤں کے کچھ لوگوں کی باتیں بھی سنی تھی، اس لیے اسے یہاں رکنا زیادہ ضروری لگا تھا۔ گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا سرائے تھا، وہ وہیں ٹھہر گیا تاکہ صحیح وقت آنے پہ طارق سے بات ہو سکے، اس بات سے بے خبر کہ طارق کے دل اور دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ زوار اور اس کی ماں کو بھگانے کے بعد طارق مہرین کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ بھائی کی زندگی میں جو کیا سو کیا، اب ان کے مرنے کے بعد اپنے عاشق کو یہاں بلا لیا۔ اتنا بھی خیال نہیں رہا کہ گاؤں میں ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ طارق کی بات پہ مہرین کے کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ خدا کے واسطے طارق، کچھ تو اپنی اور میری عزت کا پاس رکھو۔ میرا زوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی کا دوست تھا، اپنی ماں کو لے کے تعزیت کرنے آیا تھا اور بس۔ اوہ اچھا، اچھی طرح جانتا ہوں میں کہ کیوں آیا تھا، ماں کو لے کے تعزیت کرنے نہیں، آپ کا رشتہ لے کے آیا ہوگا۔ دیکھ لیں اماں، بڑی طرفداری کرتی تھی نا اپنی بہو کی، سمجھا لیں اسے، بھائی کی بیوہ ہے، بیوہ بن کے رہے۔ ہمارے خاندان میں بیوہ عورتوں کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی، ساری زندگی اسے بھائی کے نام پہ ہی بیٹھنا ہے۔ نصرت جو کچھ دن کے لیے میکے آئی ہوئی تھی، طارق کی یہ ساری باتیں سن کے سر پکڑ چکی تھی۔ طارق، مہرین ایسی نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس نے بھی مہرین کا ساتھ دیا، لیکن طارق کی رگوں میں خون لاوا بن کے دوڑ رہا تھا۔ نصرت نے مہرین کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ ساری رات مہرین سسکتی رہی، اپنے شوہر کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہی، لیکن زندگی نے شاید یہ غم لکھ رکھے تھے۔ اگلے دن نہ جانے کیسے طارق کو یہ خبر مل گئی کہ زوار شہر واپس جانے کے بجائے گاؤں کے باہر ہی رکا ہوا ہے، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ وہ مہرین سے چوری چھپ کے ملاقات کرنے کے لیے رکا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھر کے باہر اپنے دوستوں کو پہرے داری پہ لگا دیا اور خود بھی مہرین پہ نظر رکھنے لگا۔ اس کے لیے سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا۔ زوار ایک دن وہاں رکا، لیکن اسے سمجھ آ گیا کہ طارق سے بات کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، اس لیے 2 دن بعد وہ واپس شہر لوٹ گیا۔ دن مہینے تیزی سے گزرے اور مہرین نے خود کو ان حالات کا عادی بنا لیا۔ گاؤں والے اسے دیکھتے تو باتیں بناتے، طارق اسے شک کی نگاہوں سے دیکھتا۔ خالہ تو اپنے کمرے میں بند ہو کے رہ گئی تھی، اس کے ماں باپ بھی خاموش تھے کہ یہی ان کے خاندان کی رسم تھی۔ بیوہ ہونے کے بعد بھی عورت شوہر کے گھر پہ ہی رہتی تھی اور اس کے گھر والوں کے رحم و کرم پہ، جیسے کہ مہرین رہ رہی تھی۔
نصرت نے کافی حد تک مہرین کا ساتھ دیا تھا، لیکن اسے بھی واپس سسرال لوٹنا پڑا۔ نصرت کے جانے کے بعد مہرین بالکل اکیلی رہ گئی۔ گھر کے کام کاج کرتی، پھر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ ایک دن مہرین کی طبیعت خراب ہونے لگی، جی بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ طارق شہر گیا ہوا تھا اپنی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں، اسی لیے وہ خالہ سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکل گئی۔ ایسے ہی گاؤں میں یہاں وہاں گھومنے پھرنے لگی، لیکن جہاں جاتی لوگ اسے دیکھ کے چہمگوئیوں میں مصروف ہو جاتے۔ اس کا دل بری طرح کٹنے لگا، کوئی نہیں تھا جس سے وہ بات کر پاتی۔ ایسے ہی گھوم پھر کے جب وہ واپس گھر لوٹی تو خالہ گہری نیند میں تھی، لیکن ان کا موبائل فون سامنے ہی رکھا تھا۔ چھوٹا سا فون تھا جس سے وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کے ساتھ رابطے میں رہتی تھیں۔ فاروق تو چلا گیا تھا، لیکن اس کی یادیں ہر طرف تھیں۔ فاروق کو یاد کرتے ہوئے مہرین نے خالہ کا فون اٹھایا اور یوں ہی فون چیک کرنے لگی۔ اسکرین پر لکھا فاروق کا نام پڑھ کے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اس نے اسکرین کو اپنے لبوں سے چوما اور موبائل فون کو سینے سے لگا لیا۔ آنکھیں بند کیے وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر ایک تیز کرخت آواز پہ اس کی آنکھ کھلی۔ کس کو فون کر رہی تھی؟ یہ آواز طارق کی تھی، جو موت کا پروانہ بنا اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ کسی کو نہیں۔ مہرین بری طرح کانپ گئی کیونکہ طارق کا انداز انتہائی غضبناک تھا۔ طارق نے اس کے ہاتھ سے فون چھینا اور فون چیک کرنے لگا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن طارق کو یقین نہیں آیا۔ سب جانتا ہوں میں، سارے سراغ مٹا دیے ہیں نا؟ اپنے عاشق سے بات کی ہوگی یقیناً۔ ابھی میں شہر کی بس سے اترا نہیں اور مجھے گاؤں والوں سے پتہ چلا کہ تم سارے گاؤں میں گھومتی پھر رہی تھی۔ کیوں ہمیں ذلیل کروانے پہ تلی ہوئی ہو؟ آج میں اس قصے کو ختم ہی کر دیتا ہوں تاکہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ طارق اندر گیا اور اپنے کمرے میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا کہ شور شرابہ سا ہو گیا۔ خالہ اٹھ کے کمرے سے باہر نکل آئیں، مہرین کو دیکھنے لگیں جو بری طرح سے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ خالہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو فون نہیں کیا۔ مہرین پریشان نہ ہو، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کیا۔ طارق کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اس کے دوست ہیں جو اسے بھڑکاتے رہتے ہیں۔ کاش یہ بھی میرے فاروق کی طرح پڑھائی لکھائی میں اچھا ہوتا تو اسے بھی شہر بھیج کے ڈگری دلوا دیتی، لیکن اس نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ صرف گھر میں ہنگامہ کرے گا یا پھر گاؤں میں ہمیں بدنام کروائے گا۔ اس کی بدولت عجیب و غریب باتیں پورے گاؤں میں ہو رہی ہیں۔ خالہ کے ساتھ ملنے پہ مہرین کو تھوڑی ڈھارس بندی، لیکن اگلے ہی لمحے طارق اپنے کمرے سے نکلا۔ لوہے کا بڑا سا ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اماں آج میں یہ قصہ ختم کر دیتا ہوں۔ ہماری عزت پہ اس نے جو داغ لگایا ہے، اس کے بعد اس کا زندہ رہنا مجھے برداشت نہیں۔ سارا گاؤں تھوک رہا ہے کہ یہ کہیں گاؤں سے باہر اپنے عاشق کے ساتھ ملاقات کر کے آئی ہے، اور جب میں گھر کے اندر آیا تو یہ تمہارا فون لیے بیٹھی تھی۔ یقیناً گاؤں والوں نے سچ ہی کہا ہے۔ طارق بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا تو وہ گھبرا کے باہر کی طرف بھاگی۔ خالہ بیچ میں آئی، لیکن طارق نے ماں کو بھی دھکیل دیا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ بڑا سا کچا صحن تھا، مہرین نے پل بھر میں وہ صحن پار کیا۔ خود کو بچانے کے لیے جیسے اس نے دروازہ کھولا، باہر نکلنے کی کوشش کی تو سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا جس کے نام پہ یہ سارا حشر برپا ہوا تھا۔ زوار کو دیکھ کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زوار نے جب پیچھے کا منظر دیکھا تو اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی کمر کے پیچھے چھپایا اور خود بازو کھول کے اسے بچانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ طارق دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اسی لوہے کی راڈ سے زوار کو مارنا شروع کر دیا۔ طارق کی ماں گرتی پڑتی بیٹے کو روکنے کے لیے آگے آئی، لیکن طارق نے ایک زوردار ڈنڈا ماں کو بھی دے مارا۔ گاؤں کے اچھے خاصے لوگ اس ہنگامے پہ جمع ہو گئے۔ بڑی مشکل سے جیسے تیسے طارق کو روکا گیا، لیکن اس دوران زوار کا سر پھٹ چکا تھا اور طارق کی ماں کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ طارق نے گاؤں والوں کے سامنے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے مہرین کی جان لینا چاہتا ہے۔ جب یہ معاملہ زیادہ اٹھا تو گاؤں میں پنچایت بٹھائی گئی۔ ان سب کے سامنے بھی طارق نے یہی کہا کہ اس کی بیوہ بھابھی کا زوار کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اس وقت یہاں زوار کی موجودگی اسی بات کا ثبوت ہے۔
گاؤں کی پنچایت نے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ سنا دیا کہ اسی وقت زوار اور مہرین کا نکاح ہوگا، اور اگر زوار مہرین سے شادی نہیں کرے گا تو کاروکاری کی رسم کے تحت مہرین کو موت کا حقدار سمجھا جائے گا۔ بات مہرین کی زندگی پہ آئی تو زوار نے اس سے نکاح کر لیا۔ خالی ہاتھ مہرین زوار کے ساتھ شہر کے راستوں پہ چل پڑی، لیکن آنکھوں میں خاموش آنسو تھے۔ سارا راستہ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھا، نہ کوئی بات کی۔ جب زوار مہرین کو لے کر اپنے فلیٹ پہ پہنچا تو اس کی ماں نے مہرین کو گلے سے لگایا، اور جب ساری بات انہیں پتہ چلی تو انہوں نے بخوشی اسے بہو کے طور پہ قبول کر لیا۔ زوار نے مہرین کو بتایا کہ وہ کمپنی کی طرف سے ملنے والی کلیئرنس کے پیسے دینے کے لیے گاؤں آیا تھا۔ کوئی اور شخص اس بات کے لیے راضی نہیں تھا، اس لیے مجبوراً اسے آنا پڑا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے عرصے بعد بھی طارق کے دل میں نفرت قائم ہوگی۔ زوار نے مہرین کو ایک علیحدہ کمرہ دے دیا، اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا، اس کی ضروریات کا احساس کرتا۔ 4-5 مہینے ایسے ہی گزر گئے۔ دھیرے دھیرے مہرین سنبھل گئی۔ زوار کی پروموشن ہو گئی تھی، وہ زندگی میں ترقی کر گیا تھا۔ پھر زوار کی خالہ کی بیٹی کی شادی آئی تو اس نے خود مہرین کو کافی ساری شاپنگ کروائی۔ پہلی بار وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکلے۔ اس نے مہرین کو خوبصورت ساڑی دلوائی۔ مہرین نے پہلی بار ساڑی لی تھی، اس لیے وہ تھوڑا ہچکچا رہی تھی۔ جب وہ ساڑی پہننے کے لیے کھڑی ہوئی تو زوار خود اس کے پاس چلا آیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں یہ پہننی نہیں آتی، لاؤ میں تمہاری مدد کر دوں۔ وہ جیسے تیسے اس کی مدد کرنے لگا۔ دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے اور وہ دونوں تقریب کے لیے نکل گئے۔ واپسی پہ زوار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور محبت اور نرمی سے پوچھا کہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ تم اپنے کمرے سے میرے کمرے تک کا سفر طے کر سکو اور ان دوریوں کو مٹا دو؟ زوار کی بات پہ مہرین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں ایک بیوہ عورت ہوں اور مجھے آپ کے سر پہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ وہ اپنے اندر ہی اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی جس سے زوار بالکل نا واقف تھا۔ اس نے فوراً مہرین کو گلے لگا لیا۔ کس نے کہا ہے کہ بیوہ عورت کو خوشیوں پہ حق نہیں؟ کس نے کہا ہے کہ تم دوسری شادی کرنے کے قابل نہیں؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، تم اس قابل ہو کہ تمہیں چاہا جائے۔ آج سے تم پوری طرح میری ہو۔ زوار نے اسے سینے سے لگایا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ خوشیوں کی ایک نئی دنیا مہرین کی منتظر تھی۔ آج بھی بہت سے گاؤں ہیں جہاں جہالت کی رسمیں رائج ہیں، نہ بیوہ عورتوں کی شادی کروائی جاتی ہے، نہ انہیں حقوق دیے جاتے ہیں۔ شک کے نام پہ کاروکاری کر دینا بھی کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اب وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں اور مہرین جیسی بہت سی عورتوں کا ساتھ دیں۔